إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وعاد وثمود وأصحاب الرس ہم نے تباہ و برباد کر دیا عاد کو، ثمود کو اور کوئے والوں کو. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا نوح علیہ السلام سے لے کر عاد و ثمود تک جو دورانیہ ہے، اس دورانیہ میں بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ہلاک شدہ قوموں کی مثالیں بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ہم نے پھر ان کو بری طرح ملیا میٹ کر دیا. عاد اور ثمود تک گزشتہ جمعے بتا دیا گیا تھا
اب عاد اور ثمود کے بعد رب ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا ہے اصحاب الرس کا۔ رس کے لفظی معنی کنویں کے بھی ہے اور گڑھے کے بھی ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے تاریخ کی روشنی میں اندازے لگائے ہیں، لیکن بہرحال جس چیز کی صراحت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کھوج لگانے کی کوشش کرنا بے مقصد سی بات ہے۔ ان تینوں قوموں کا حشر رب ذوالجلال نے جو بیان کیا ہے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب الرس، 4 قوموں کا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں نے ان قوموں کو ان کی نسل تک ختم کی، سوائے نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور عاد و ثمود اور اصحاب الرس جو ہے، یہ تینوں قوموں کی تو رب ذوالجلال نے من حیث القوم ہی نسل ختم کر دی۔ یہاں تک کہ عرب شعراء جو ہے نا جاہلی، انہوں نے اپنے کلام میں لکھا ہے، اپنے اشعار میں کہا ہے کہ ان کے جو جانور تھے نا، اونٹ، گائے، بکریاں، بھیڑے، ان کی نسلیں بھی تباہ ہو گئی، وہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑی۔ اور اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بے خبری میں تباہ نہیں کیا، یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کو محض اس کے شرک کرنے کی بنا پر تباہ و برباد نہیں کرتا، جب تک اس قوم کو بیدار نہیں کر دیتا، اور بیدار ہونے کے بعد جب وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کے پورے اسباب نہیں پیدا کر دیتی، اس وقت تک رب ذوالجلال دنیا میں کسی قوم کو سزا نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، جن بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے نا، ہم نے ان کو ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا، ہم نے ان کو طرح طرح کی مثالیں دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان تمام مثالوں کو پس پش ڈال دیا اور انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا، پھر ہم نے کیا کیا ان کو؟ تبرنا تتبیرا، پھر ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال جو ہے قریش کی طرف مخاطب ہے اور ہماری طرف بھی ہے، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ سیروا فی الارض، کہ زمین میں چل کے دیکھو ذرا، یہ جو تباہ شدہ علاقے ہیں نا، ان کو بطور عبرت کے دیکھنا لازمی ہے، بطور سیر سپاٹے کے نہیں، بطور سیر سپاٹے کے نہیں، بطور عبرت کے، کہ جو اللہ کی نافرمانی قومیں کرتی ہیں ان کی تہذیب کو اللہ تباہ کیسے کرتا ہے۔ اور قبروں کی زیارت کا بھی مقصد یہی ہے
کہ تاکہ وہاں جا کر پتہ چلے کہ کتنے کلغیوں والے جن کی گردن نیچے نہیں ہوتی تھی آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قبروں کی زیارت کا اصل مقصد ہے، لیکن ہائے افسوس آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے قبروں کی زیارت کو بھی تفریح گاہ بنا دیا ہے۔ لوگ جو ہے بن ٹھن کے اچھا لباس، خواتین ہار شنگار کر کے وہاں جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ اس لیے کہ عرب کے مشرک اور اہل کتاب جہاں یہ پتھر کی مورتیوں کو پوجتے تھے وہاں یہ قبروں کے پجاری بھی تھے۔ وہاں یہ قبروں کے پجاری بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان صرف مردہ دفنانے کی اجازت دی تھی، اس کے علاوہ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے عقیدہ پختہ ہو گئے ہیں، اب وہ بات پہلے والی نہیں رہی ان میں، پھر آپ نے حکم دیا کہ جاؤ قبرستان کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے کہ جس دھرتی پر آج میں ایڑی مار کر چلتا ہوں، اکڑ کر چلتا ہوں، کل یہی دھرتی کے اندر گڑھا کھود کر مجھے دفنا دیا جائے گا اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اس میں خطاب ہے، اور اہل قریش کو تو خاص کر ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے کہ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ یہ جو مکے والے ہیں نا، ان کا آئے دن گزر ہوتا رہتا ہے اس بستی کے پاس سے جس پر بدترین قسم کی بارش کی ہوئی۔ یہ جو بستیاں ہیں نا، ان میں ساری بستیاں جو ہیں نا یہ مکہ کے راستے پر واقع تھی جب یہ یمن اور شام کو جاتے تھے، اور خاص کر جو قوم لوط کی بستی تھی نا یہ بڑی قریب تھی، زمانے کے اعتبار سے بھی قریب تھی اور ویسے بھی قریب تھی۔ تو یہاں اسی بستی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا جب یہ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، اس بستی کے اوپر سے، تو ان کو عبرت نہیں آتی وہاں سے؟ مطر السوء کہا، ہوا کیا ان کے ساتھ؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَةً، رب ذوالجلال اس بستی پر اتنا ناراض تھے کہ اس بستی کو بنیادوں کے نیچے سے اکھاڑ کر الٹا دیا گیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اس کے اوپر کو نیچے کر دیا گیا۔ مارنے کے لیے تو یہی کافی تھا، بلکہ اس سے بھی پہلا درجہ ہے مارنے کے لیے جو کافی ہے، وہ اس سے بھی ایک پہلا درجہ ہے کہ پہلے چھت گر جائے پھر اس کے اوپر دیواریں گر جائیں،
اس سے بھی کچھ نہیں بچتا. لیکن اس سے آگے رب ذوالجلال نے کام کیا کہ ان کی بنیادوں کے نیچے سے زمین کو اکھاڑا، پھر ان کو الٹا کر پھینک دیا. اور اس سے بھی اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا، اس سے بھی اللہ کا غضب ٹھنڈا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، حجارۃ من سجیل. پھر رب ذوالجلال نے ان پر جو بارش برسائی نا، وہ پتھر کی چٹانیں اور زمین مٹی کے تودے ان کے اوپر گرائے. یہ جو سجیل لفظ ہے نا حافظ ابوبکر صاحب، یہ دو لفظوں سے بنا ہے. ایک سنگ، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں، معرب ہے. عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دوسری زبانوں سے منتقل ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے. اور ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں اجما، یعنی غیر عربی زبان سے لیا گیا لفظ، اس کو اجما کہتے ہیں. اکثر نام جو ہے نا وہ اجما ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی اجما ہے، ان کے بیٹے اسحاق کا بھی اسی طرح. تو یہ سنگ، ایک لفظ سنگ، یہ فارسی کی زبان کا لفظ تھا سنگ. اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور گل کہتے ہیں فارسی میں مٹی کو. یعنی رب ذوالجلال نے اس قوم پر پتھر کے تودے بھی برسائے، پتھر کی چٹانیں بھی برسائی، اور مٹی کے تودے بھی برسائے. امطرت مطر السوء. اور اسی طرح بعض لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگتی ہے. حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ 3 جو ہے نا پتھر لے کر آؤ طہارت کے لیے. تو کئی دوست سمجھتے ہیں کہ پتھر جو ہے اس سے طہارت کیسے ہوگی. تو یہاں حجارہ کا معنی جو ہے نا صرف چٹان نہیں، مٹی کے تودے کو بھی حجارہ ہی کہتے ہیں عربی میں. عربی میں جو مٹی کا ڈھیلا ہے نا اس کو بھی حجارہ ہی عربی زبان میں کہتے ہیں. وہ بھلے مٹی کا ڈھیلا ہو، بھلے وہ پتھر کا ٹکڑا ہو. تو مراد پتھر کا ڈھیلا، پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے، اس لیے کہ پتھر کے ٹکڑے میں کسی چیز کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کے ساتھ طہارت کرنے سے منع کیا، کیونکہ ہڈی میں جو ہے وہ طہارت کرنے کی صلاحیت ہے نہیں ہے. تو وہاں حجارہ کا معنی پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ مٹی کا ڈھیلا ہے. تو پہلے دور کے مفسرین جنہوں نے مترجمین ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے پتھر ہی اس کا معنی کر دیا. پتھر نہیں ہے، یہ ہے مٹی کا ڈھیلا. تو رب ذوالجلال نے ان پر سنگ اور گل مٹی کو کہتے ہیں تو فارسی زبان میں. تو رب ذوالجلال نے ان پر پہاڑوں کی چٹانیں بھی پھینکی اور مٹی کے تودے بھی پھینکے. امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونہا. کیا جب یہ وہاں سے گزرتے ہیں دیکھتے نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہاں سے گزرتے تو دیکھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پھر ان میں ڈر اور خوف کیوں نہیں؟ شیطان بڑا مکار ہے، الامان والحفیظ. بس اس کے داؤ سے وہ بچتا ہے جس کو اللہ بچا لے،
جس کو اللہ بچا لے نا اس کے داؤ سے وہی بچتا ہے. چیز ایک ہی ہے لیکن رزلٹ نتیجہ الگ الگ ہے. جو اللہ والا ہے اس کے دل میں تو اللہ کی قدرت کاملہ آ جاتی ہے کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے. اور یہ جو باغی اور سرکش تھے ان کے دل میں شیطان نے بجائے عبرت کے یہ بات ڈال دی کہ بھئی یہ معاذ اللہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اگر زندہ ہونا ہوتا تو یہ نہ ہو جاتے، یہ کب کے مرے ہوئے ہیں. بعد میں سمجھ میں آ گئی شیطان نے ان کے دلوں میں کیا بات ڈال دی بجائے عبرت پکڑنے کے کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو محمد کہتا ہے کہ بھی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. یہ ہم سے پہلے ہزاروں سال پہلے مرے ہیں تو یہ ابھی تک نہیں زندہ ہوئے. یہ بات اللہ کہتے ہیں بل کانو لا یرجون نشورا. وہ عبرت پکڑنے کے بجائے یہ یقین کر بیٹھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو چیز باعث عبرت ہے وہ باعث عبرت جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا بھئی وہ جو خواتین مولوی حضرات درباروں میں پہنچتے ہیں جب عرس ہوتا ہے تو کیسے مولوی حضرات نے بھی کس طرح کے چوگے لائے اور کس طرح کی خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں اور عورتیں بھی پہنچتی ہیں. لیکن شیطان نے ان کی سوچ بدلی ہوئی ہے. اگر سوچ یہ ہو اگر سوچ میں یہ آ جائے کہ یہ اللہ والا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، اگر سوچ میں یہ آ جائے کہ یہ اللہ والا ہے تو یقین جانے راستہ الٹے راستے پہ چلنے کے بجائے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. کس طرح آ جائے کہ جب اللہ والا خود کو موت سے نہیں بچا سکا، اگر سوچ راست ہو ٹھیک ہو تو دل میں کیا بات آئے کہ جب یہ اللہ والا اپنے آپ کو خود کو موت سے نہیں بچا سکا تو 12 سالہ غرق شدہ بیڑے کو تار کیسے سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ بات ہے سوچ کی. لیکن ان کی سوچ میں یہ شیطان آنے نہیں دیتا. شیطان ان کے دل میں ڈالتا یہ مرے نہیں ہیں، یہ پردہ فرما گئے. شیطان نے ان کے دل میں کیا ڈال دیا ہے کہ یہ مرے نہیں ہے، یہ پردہ فرما گئے. وہ بات جو اصل ہے وہ آنے نہیں دیتا ذہن میں. یہ جو قرآن نے کہا شیطان نے خود کہا تھا، اس نے کہا تھا یا اللہ لَأُزَيِّنَ لَهُمْ، تو نے مجھے جس انسان کی وجہ سے گمراہ کیا نا، میں اس انسان کے سامنے اس کے برے اعمال کو بھی ایسے خوبصورت کر کے پیش کروں گا کہ وہ نیکی کی طرف آئیں گے ہی نہیں. اب آپ اس کی بات بھی یہی ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یعنی عبرت گاہوں سے گزرتے ہیں لیکن عبرت نہیں پکڑتے. الٹا کیا کرتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہیں نا تو چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، زور سے کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ وہ ہے جو خود کو نبی سمجھتا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یقین جانے یہ بات سن کر صبر کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے کہ نہیں؟ ہمارے جیسا کوئی اگر اس طرح کا مذاق کرے تو صبر ہی نہیں ہوتا، یقین جانیے اللہ نے سمجھ دی ہے، سب کچھ دی ہے، نہیں صبر ہوتا۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، بعد میں پھر یاد آتا ہے کہ یار غلط کیا میں نے۔ ایک دن نا میں کارڈیالوجی میں، ہے میری غلطی اپنی بھی آپ بتانی چاہیے کیونکہ ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا۔ کارڈیالوجی میں دوائی لینے کے لیے گیا تو وہ جو آدمی تھا نا وہ بالکل منہ اس نے ایسے چھیلا ہوا تھا جیسے آلو نہیں چھیلا ہوتا، تو وہ نا کبھی کہا یہ کیا لکھا، کبھی کہا وہ، میں نے کہا یار اور بھی بڑی لائن لگی ہوئی ہے، کیا تو نے یہ صرف تمہیں ہی سمجھانا ہے، اس لیے اور کسی کی باری نہیں؟ وہ مجھے کہتا وہ کتھوں آ جاتے ہیں مسیطہ جو اٹھ کے، اب مجھے نہیں سمجھ، غلطی تھی میری۔ میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے ابھی جس نے داڑھی رکھی ہے وہ ان پڑھ ہے؟ میں الحمدللہ تیرے پورے خاندان میں کوئی اتنا شخص نہیں ہے جتنی میں نے اصلی تعلیم بھی حاصل کی ہے، مجھ سے نہیں رہا گیا، حالانکہ مجھے صبر کرنا چاہیے تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کام یہ بڑے جگر گردے کا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے دن وہ مذاق اڑاتے تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کی طرف بری نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف بری نظر سے بھی نہیں دیکھتے۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی پھر اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا